بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے آغاز جو سب جہانوں کا رب ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، کسی انسان کی زندگی کو جاننے کے لیے اس کا بچپن دیکھنا سب سے اہم ہوتا ہے، کیونکہ بچپن ہی سے انسان کی اصل شخصیت جھلکنے لگتی ہے۔ آج ہم اس ہستی کے بچپن کی بات کریں گے جنہوں نے دنیا کو تاریکی سے نکال کر روشنی دی، جن کی محبت اور سچائی کو دوست بھی مانتے تھے اور دشمن بھی جھٹلا نہ سکے۔ وہ ہستی ہیں ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیں اب ہم قدم بے قدم اس مبارک بچپن کا سفر شروع کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے۔ اس سال یمن کا گورنر ابرہہ خانہ کعبہ کو گرانے آیا۔ اس کے ساتھ ہزاروں کا لشکر اور بڑے بڑے ہاتھی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابابیل کے پرندے بھیجے جنہوں نے کنکریاں پھینکی اور پوری فوج ہلاک ہو گئی۔ یہ واقعہ دنیا کو بتایا گیا کہ خانہ کعبہ اور آنے والا پیغمبر اللہ کے خاص حفاظت میں ہے۔ اسی سال چند مہینے بعد ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ 12 ربیع اول پیر کا دن صبح کا وقت، والد حضرت عبداللہ پہلے ہی انتقال کر گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے۔ ولادت کے وقت حضرت آمنہ کو عجیب نور نظر آیا۔ انہوں نے فرمایا، میں نے شام کے محلات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ فارس میں ہزاروں سال سے جلتی ہوئی آگ بجھ گئی۔ فارس کے بادشاہ کا محل لرز گیا اور اس کے ستون ٹوٹ گئے۔ یہ سب اس بات کی نشانیاں تھیں کہ ایک عظیم نبی دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ ولادت کی خبر جب عبد المطلب کو ملی تو وہ خانہ کعبہ آئے، شکر ادا کیا، بچے کو گود میں لیا اور نام رکھا محمد۔ یہ نام اس وقت مکہ میں کسی نے نہ رکھا تھا۔ لوگوں نے پوچھا، یہ نیا نام کیوں رکھا؟ عبد المطلب نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ میرا پوتا زمین اور آسمان میں تعریف کیا جائے، اور آج دیکھ لیجئے دنیا میں سب سے زیادہ لیا جانے والا نام محمد ہے۔ عرب میں یہ رسم تھی کہ نامولود کو صحرا میں لے جایا جاتا تاکہ وہ کھلی فضا میں پرورش پائیں۔ قبیلہ بنو سعد کی عورتیں آئیں، سب مالدار بچوں کو لینے لگیں، لیکن یتیمی کی وجہ سے کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لے گیا۔ آخر میں حضرت حلیمہ نے کہا، چلو اس بچے کو لے لیتے ہیں، شاید برکت ہو جائے، اور پھر واقعی برکتوں کا نزول ہوا۔ ان کی سواری جو کمزور تھی اب سب سے آگے چلنے لگی۔ اونٹنی کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ بکریاں چرنے جاتے تو سب سے زیادہ دودھ دے کر آتی۔ گھر کے سب افراد تندرست ہو گئے۔ حضرت حلیمہ کہتی، جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ رہے ہم نے تنگی نہیں دیکھی۔ لوگ حیران رہ جاتے تھے کہ ایک بچے کے آنے سے اتنی تبدیلی کیسے آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 4 سال کے تھے تو ایک دن کھیل رہے تھے۔ دور شریک بھائی نے دیکھا کہ 2 سفید کپڑوں والے آئے۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر لٹایا، سینہ چاک کیا، دل نکالا اور زمزم سے دھویا۔ سیاہ حصہ نکال کر کہا، یہ شیطان کا اثر ہے۔ دل کو پاک صاف کر کے واپس رکھ دیا۔ بھائی نے گھبرا کر حلیمہ کو بتایا۔ حلیمہ آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت کھڑے تھے۔ حلیمہ ڈر گئی اور آپ کو مکہ واپس لے آئیں۔ 6 سال کی عمر میں والدہ حضرت آمنہ نے آپ کو مدینہ لے گئیں۔ وہاں آپ نے اپنے نانا کے رشتہ داروں کو دیکھا۔ 1 ماہ وہاں قیام کیا۔ واپسی پر مقام ابوا میں حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر یتیم ہو گئے۔ حبشہ خادم کا آپ کو واپس مکہ لے گئیں۔ یہ لمحہ نہایت کٹھن تھا، لیکن یہ اللہ کی خاص تربیت تھی تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے دکھ کو محسوس کر سکیں۔
عبد المطلب سردار مکہ تھے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کے پاس اپنے ساتھ بٹھاتے۔ ان کے بیٹے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا بھی وہاں نہیں بیٹھ سکتے تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بیٹھ جاتے اور عبد المطلب خوش ہوتے، کہتے اس بچے کا مستقبل روشن ہے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے ہوئے، عبد المطلب بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ عبد المطلب کے بعد ابو طالب نے کفالت کی غربت کے باوجود ہمیشہ ساتھ رکھا۔ ابو طالب کے بچے زیادہ تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے باعث برکت تھے۔ کبھی کھانے کی کمی نہیں ہوئی۔ سفر شام 12 سال کی عمر میں ابو طالب نے آپ کو شام کے سفر پہ لے گئے۔ راستے میں ایک راہ بہرا نے آپ کو دیکھ کر پہچانا۔ اس نے ابو طالب سے کہا، یہ بچہ نبی بنے گا، ایسے یہودیوں سے بچا کر رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہ بولتے تھے، کھیل کود میں وقت ضائع نہ کرتے، ہمیشہ محنت اور ذمہ داری میں شریک رہتے۔ چاچا کی بکریاں چرائیں تاکہ محنت کی اہمیت سکیں۔ مکہ کے لوگ بچپن ہی سے آپ کو صادق اور امین کہتے تھے۔ اگر کسی کی چیز کھو جاتی تو لوگ کہتے محمد کے پاس رکو دو وہ واپس کرے گے۔ اگر کسی کی چیز کھو جاتی تو لوگ کہتے محمد کے پاس رکھو دو وہ واپس کریں گے۔ بچپن ہی سے غریبوں اور یتیموں پر شفقت کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے ہمیں کئی سبق ملتے ہیں۔ یتیمی اور غربت اللہ کی آزمائش ہے، ناکامی نہیں۔ سچائی انسان کو عزت دلاتی ہے۔ صبر اور شکر ہر حال میں ضروری ہے۔ بچوں کی پرورش صاف ستھرے ماحول میں ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہر شخص کو دوسروں کا حق ادا کرنا چاہیے۔ ناظرین اکرام، یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا تفصیلی ذکر۔ آئیں دعا کریں، اے اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے اور اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کریں تاکہ اور ایسی مزید ویڈیو آپ تک لے جا سکیں۔